बुढ़े से तो कोई कोई अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए 20,000 से भी ज़्यादा मांगते हैं। उसने कदर तामुल के बाद कहा, मेरा घरवाला गरीब धड़वाई है। गल्ला मंडी से तो इतनी ही मजदूरी मिलती होगी कि मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। वो ब्याह करने के लिए वोटी के प्यो को 15,000 रुपये संभावा कहाँ से देगा? ये संभावा तो बेटी को बेचने का सीधा सीधा व्यापार है। रहीमदाद जल कर बोला, ऐवी ही रीत बना रखी है। ऐसा तो जी करना ही पड़ता है। पहले से जो रीता रस्मा चली आ रही हैं उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? मतलब ये है कि तू अपने घरवाले के पास चली जाएगी और वो तुझे अपने पास रख भी लेगा। रहीमदाद ने बात मुख्तसर करते हुए कहा, खुशी खुशी रख लेगा। मुझसे उसे हर तरह की मदद मिलेगी। मैं उसका बाजू बनकर रहूंगी। तेरे साथ तेरे तीनों छोरों को भी रख लेगा? रख ही लेगा। वो तज़ब्ज़ुब में पड़ गई। ये उसकी रोटी तो नहीं खाएंगे। मैं भी कई काम धंधे से लग जाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। ऐसा कर, बच्चों को शाहजी के पास पहुंचा दे। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर रहमते को छेड़ा। चौधरी, तू कैसी गल्ला करता है? वो तुनक कर बोली, वो कभी उनको नहीं रखेगा। उसने कभी उनको अपना नहीं समझा। उनकी तरह और ना जाने कितने चोहरे चोरियां हैं। उसके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई। तू शाहजी की गल छोड़, ये बता तुझे कब यहाँ से जाना है? मैं तो कल चला जाऊंगा। मेरा मैनेजर नादिर खां आया हुआ है। उधर बटाई शुरू होने वाली है, पर मेरे वापस जाने से तुझे क्या लेना? मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। तूने मुजफ्फरगढ़ ही के रास्ते से लौटना है ना? हाँ, उसी रास्ते से जाऊंगा जिससे आया था, रहीमदाद ने बताया। तब तो ठीक है। मुझे मुल्तान के स्टेशन पर छोड़ देना। मैं वहां से बहावलपुर चली जाऊंगी। तू अपने पिंड चला जाना। ठीक रहेगा ना? ठीक तो रहेगा, पर सरदार से पूछ ले। उसकी फिक्र न कर, रहमते बोली। कल वो आएगा तो मैं उससे एक बार फिर बात कर लूँगी। रहीमदाद खामोश रहा, मगर रहमते ज़्यादा देर खामोश न रह सकी। तो ये तय रहा, मैं कल तेरे साथ ही चलूँगी। उसने गर्दन को खम देकर रहीमदाद को ख़ास अदा से देखा। इधर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सरदार तो सुबह से पहले नहीं लौटेगा। आज मैं इधर ही ठहर जाती हूँ। उसके अंदाज में लगावट थी, मगर रहीमदाद का दिमाग मुंतशिर था। उसने रुखाई से कहा, नहीं, अब तू जाकर अपने बच्चों को देख। तुझे कल सुबह चलना है तो तैयारी भी करनी होगी। रहमते का चेहरा धुंधला पड़ गया। रुखसार का स्याह मस्सा भंवरे की मानंद बदनुमा नजर आने लगा। वो खामोशी से मुड़ी और बोझल कदमों से आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गई। रहीमदाद भी ज़्यादा देर नहीं ठहरा, उठा और सोने के लिए अपने बिस्तर की जानिब बढ़ने लगा। वो कोटला हरकिशन वापस जाने के बारे में सोच रहा था। उसे सरदार मुराद खां का इंतज़ार था। मुराद खां शाहानी रात के पिछले पहर वापस आ गया, मगर सवेरे सवेरे चला भी गया। रहीमदाद को इत्तला मिली तो वह सख्त हैरत ज़दा हुआ। किसी नौकर को इल्म नहीं था कि वो कहाँ गया है। कारदार करीम बख्श राधानी भी उसके हमराह था। वो मौजूद होता तो मुराद खां के बारे में सही इत्तला देता। रहीमदाद हैरान और परेशान अपने कमरे में बैठा था। नादिर खां भी मौजूद था, लेकिन उसने नादिर खां से देर तक बात नहीं की। कुछ देर बाद वो खड़ा हो गया और कमरे से चला गया। ये मौसम गर्मा की एक वीरान सुबह थी। हवेली के वसी इहाते में सन्नाटा था। सूरज घने दरख्तों की आड़ से झांक रहा था। दम बदम गर्म होती हुई चमकीली धूप फैलती जा रही थी और उसके साथ फिजा में तमाज़त घुलती जा रही थी। रहीमदाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, फाटक पर पहुंचा। ये देखकर उसे सख्त ताज्जुब हुआ कि सरदार मुराद खां शाहानी की जीप एक दरख्त के नीचे खड़ी है। ड्राइवर नज़दीक ही फर्श पर बैठा था। रहीमदाद फाटक से गुजरकर उसके पास पहुंचा। ड्राइवर हड़बड़ा कर उठा और नज़रें झुकाकर अदब से बोला, सही खैर है? खुश हो, राज़ी हो? खैर सल्ला है? छो खड़े हो, तकड़े हो? रहीमदाद ने उसे मज़ीद बोलने का मौका नहीं दिया। ये बता, सरदार किधर है? कब आया और कहाँ गया है? उसने ताबड़तोड़ कई सवालात कर डाले। सही वो पिछली रात देर से लौटा था, ड्राइवर ने बताया।
सवेले सवेले सरदार हुकुम खां डांडला उधर आया। वो उसे अपनी कार में बिठा कर ले गया। आगे का मुझे पता नहीं। रहीमदाद आगे नहीं गया। उसने अभी नाश्ता नहीं किया था। वो नाश्ते के लिए दालान में दाखिल हुआ था कि रहमते एक कमरे से निकलकर सामने आ गई। उसने नहा धोकर उजला लिबास पहना था। चेहरे पर निखार था। वो हशाश बशाश नजर आ रही थी। रहीमदाद ने उससे भी मुराद खां के बारे में इस्तफसार किया। रहमते, तुझे पता है सरदार वापस आ गया है, पर अब वो किधर गया है और कब तक वापस आएगा? ये तो मैंने पता नहीं वो कब तक लौटेगा, वो तीखे लहजे में बोली। पर वो रात ही को आ गया था और सुबह बहुत तड़के कहीं चला भी गया। उसके साथ तेरी गलबात हुई थी? उसने मुझे रात ही को बुलवा लिया था। रहमते ने नजरें झुकाकर शर्माने की कोशिश की। बात की तो थी, उसके अंदाज में बेनियाजी थी, पर वो राजी नहीं हुआ। कहता था मैंने तुझे नहीं छोड़ना, तू मेरे साथ ही रहेगी। पर तूने आगे के लिए क्या सोचा? मैंने जी क्या सोचना? रहमते ने गर्दन को हल्का सा खम देकर रहीमदाद की जानिब देखा। बात यह है चौधरी, वो उंगली से सर के बाल कुरेदने लगी। जब वो इतने प्यार से रोके तो मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो नाराज हो जाएगा ना। रहीमदाद कुछ नहीं बोला। उसने नजरें उठाकर रहमते को देखा। रहमते में उसे सलहड़ी की झलक नजर आई थी। उसका अंजाम भी याद आया, मगर उसने अपने रद्दअमल का इजहार नहीं किया। रहमते ने रहीमदाद को गुमसुम पाया तो आहिस्ता से बोली, मुझे अब जाना है, कई काम करने हैं। ये कहते ही वो पलटी और आगे बढ़ गई। रहीमदाद मुराद खां शाहानी की वापसी का मुंतज़िर था। मुराद खां दोपहर को वापस आया। खाना उसने रहीमदाद के साथ ही खाया। रहीमदाद बस्ती निज़ाम की सूरत हाल जानने के लिए बेचैन था। उसने मुराद खां से पहला सवाल इसी सिलसिले में किया, सरदार, बस्ती निज़ाम में मज़ारों की गड़बड़ का क्या हाल है? उधर तो अब ठीक ठाक है, मुराद खां ने बताया। जितने मज़ारों और कामों पर गड़बड़ करने का शुबा था, रात को घरों पर छापे मारकर सबको उठा लिया गया। मुल्ला अहमद बख्श भी उधर ही था, पर वो गिरफ्तार नहीं हो सका। रात के अंधेरे में निकल गया, पर कब तक गिरफ्तारी से बचेगा? जल्द ही वो भी पकड़ा जाएगा। मैंने तुझे ये नहीं बताया, भक्कर से एक थानेदार भी पुलिस पार्टी के साथ पहुंच गया है। ये तूने चंगी खबर सुनाई, रहीमदाद बेसाख्ता बोला। पर तू सुबह हुकुम खान ढांडला के साथ कहाँ गया था? बस्ती निज़ाम में तो गड़बड़ गिरफ्तारियों के बाद ख़त्म हो गई, पर शरीफा वाली में बढ़ती हुई लगती है। इधर हुकुम खान ढांडला की ज़मींदारी है, वो उसी के बारे में गलबात करने मुझे अपनी हवेली ले गया था। ढांडलों के अलावा नवानी और शाहानी ज़मींदार भी उधर मौजूद थे। मैं अब तक उनके साथ ही था। मज़ारों की गड़बड़ ही के बारे में बात होती रही। रहीमदाद हर्फ मतलब पर आ गया। सरदार, मैं अब तेरे पास नहीं ठहर सकूंगा। मेरा मैनेजर नादिर खां मुझे लेने आया है। कब आया वो? मुराद खां ने हैरत से पूछा। फिक्र की कोई गाल तो नहीं? नहीं, फिक्र की कोई गलबात नहीं, रहीमदाद ने बताया। फसल की बटाई होनी है, इसके वक्त मेरा उधर मौजूद होना ज़रूरी है। कब तक तेरा जाने का इरादा है? रोटी खाने के बाद ही चला जाऊंगा, रहीमदाद ने उसे मुत्तला किया। जैसी तेरी मर्जी। मुराद खान ने उसे रोकने पर इसरार नहीं किया। मेरी जीप तुझे भक्कर पहुंचा देगी, वहां से ट्रेन पकड़ लेना। रहीमदाद ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। खाने से फारिग होकर उसने नादिर खां को बुलवाया और जीप में अपना सामान रखवाया और कमरे से बाहर निकला। सरदार मुराद खान शाहानी उसके हमराह था। उसने रहीमदाद को गर्मजोशी से गले लगाया और रुखसत किया। रहीमदाद और नादिर खान जीप में बैठ गए। शाहानी का एक मुसल्ला कारिंदा भी जीप में मौजूद था। वो ड्राइवर के साथ बंदूक संभाले चौकस था। जीप कच्चे रास्तों पर हिचकोले खाती दौड़ने लगी। गांव के गली कोचों से गुजरी, खेतों और बस्तियों के दरमियान से आगे और आगे बढ़ती गई। रहीमदाद ने देखा कि जगह जगह किसानों की टोलियां जमा हैं। मर्दों के साथ औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। जीप देखकर वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते, सर देवों, जान देवों, टिक्का टैक्स न देवों। उनकी आंखें सुर्ख थीं, गले की रगें तनी हुई थीं, चेहरे दुरुस्त थे,
हाथों की मुट्ठियां बिछी हुई थीं। रहीम दाद धड़कते दिल से उनके बिखरे हुए तेवर देखता रहा और नारों की घनघरज सुनता रहा। जीप आगे बढ़ती गई। एक बस्ती से गुजरी तो मर्दों, औरतों और बच्चों के एक हुजूम ने उसे रोक लिया। ड्राइवर जहांदीदा और मामला फहम आदमी था। उसने बहुत होशियारी से काम लिया। हुजूम को हर तरफ से यलगार करते देखकर औसान बजा रखे। बिखरे हुए लोगों को रौंद कर तेजी से आगे निकल जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि रफ्तार सुस्त कर दी और कारिंदे से बंदूक लेकर सीट के नीचे इस तरह डाल दी कि नजर ना आए। उसने ब्रेक लगाए। जीप ठहर गई। हुजूम उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर जोर जोर से नारे लगाने लगा। एक पत्थर भी जीप के मडगार्ड पर आकर लगा। रहीम दाद सख्त परेशान हुआ। वो सहमी हुई नज़रों से हुजूम को देख रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किसानों की नफरत और सरकशी बीट के इलाके में इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मुजाहिरीन उसे किसी सरदार या बड़े जिम्मेदार की जीप समझकर टूट पड़े थे। उनके गज़बनाक चेहरों और ऊपर उठे हुए हाथों से गम और गुस्सा अयां था। उनके तेवर बता रहे थे कि वो जीप को तोड़ फोड़ कर आग लगा देंगे। इस नाजुक मरहले पर एक बार फिर ड्राइवर ने अपने हवास बहाल रखे। मसलहत अंदेशी का मुजाहरा करते हुए गर्दन बाहर निकाली। एक नौजवान हुजूम के आगे आगे था। ड्राइवर ने उसे नर्म लहजे में मुखातिब किया। सईं, हम तो तेरे मेहमान हैं। रात मुंतगुबरी से आए थे, अब वापस जाते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमें अपने घर जाने दे, रब राजी हो। हुजूम में से कई मिलीजुली आवाज़ें उभरी। अगर तो परदेसी हो, इधर के जिम्मेदार भी नहीं, तो हमारा कोई झगड़ा नहीं, लगाओ हमारे साथ नारा। हुजूम से नारे बुलंद हुए। सर डियों, जान डियों, टिक्का टैक्स न डियों। ड्राइवर ने उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर नारा लगाया। रहीम दाद, नादिर खां और मुराद खां के कारिंदे ने भी नारा लगाया। बच्चों और जवानों ने ज़ोर से कहकहा लगाया। उनके चेहरों की दुरुस्ती मिटने लगी। आंखों में चिराग जिलमिलाने लगे। होंठों पर तबस्सुम हवेदा हुआ। हुजूम आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। ड्राइवर ने मुस्कुराकर ऊंची आवाज़ से कहा, फ़ी अमानुल्लाह, बालें बच्ची यारे दोस्तें सबको खैर सल्ला डेवा है। उसने हाथ उठाकर लहराया। बिखरे हुए हुजूम से भी हाथ बुलंद हुए और लहराने लगे। रास्ता साफ हो गया। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया। जीप रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगी। देखते देखते हुजूम जीप के पहियों से उठते हुए गर्द के बादलों में ओझल हो गया। जीप रास्तों के पेच खम से गुजरती, हिचकोले खाती पुख्ता सड़क पर आ गई। राह में और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, मगर रहीम दाद सहमा हुआ बैठा रहा। बक्कर स्टेशन पहुंचकर उसने इत्मीनान की सांस ली। ट्रेन के लिए उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ट्रेन स्टेशन पर आकर ठहरी। नादिर खान ने सामान रखवाया। दोनों सवार हुए और मुजफ्फरगढ़ के रास्ते मुंतगुमरी के लिए रवाना हो गए। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी अचानक बढ़ गई थी। दिन ढलते ही कोहर का धुंधलका कोटला हरकिशन पर फैलना शुरू हो जाता। सूरज गुरूब होने पर धुंध और गहरी हो जाती। सरमा की एक ऐसी ही सर्द और कोहरालूद शाम थी। रहीम दाद अपने मैनेजर नादिर खान के साथ कमरे में बैठा गंदम की फसल के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसकी बुआई हो चुकी थी। अब खेतों में गंदम के नर्म और नाजुक पौधे हवा के झोंकों से लहराते थे। उनकी हरियाली आंखों को फरहत और ताजगी बख्शती थी। रहीम दाद सहपहर को पीरावाला से लौटा था। वो एहसान शाह से मिलने गया था। एहसान शाह से उसकी मुलाकात भी हुई, मगर यह मुलाकात अधूरी रही। खुलकर बात करने का मौका न मिला। मियाँ सुभान पहले ही से वहाँ मौजूद थे। एहसान शाह उसके साथ गुफ्तगू में ऐसा उलझा हुआ था कि रहीम दाद पर पूरी तवज्जो ना दे सका। दोनों मुल्की सियासत के बारे में बातें कर रहे थे और रहीम दाद सियासी उतार चढ़ाव से नाबलद और बेखबर था। लिहाजा वो खामोश बैठा उनकी गुफ्तगू सुनने और समझने की कोशिश करता रहा। दोपहर का खाना उसने एहसान शाह और मियाँ सुभान के साथ खाया, लेकिन खाने से फारिग होने के बाद एहसान शाह ज़्यादा देर अपनी हवेली में न ठहरा। मियाँ सुभान के हमराह लाहौर चला गया। उसके जाने के बाद रहीम दाद भी पीरावाला में न रुका। कोटला हरकिशन वापस आ गया। कमरे में अंगीठी दहक रही थी। अंगारों की लाल लाल रोशनी में रहीम दाद और नादिर खां के चेहरे धमक रहे थे। नादिर खां ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए रहीम दाद से कहा, चौधरी, अपनी एक तजवीज़ है। कई रोज़ से इसके बारे में बात करने की सोच रहा था।
ضرور بات کر، رحیم داد مسکرا کر بولا، پر اس سے پہلے بوتل اور گلاس منگوا، تھکا ہوا ہوں، سردی بھی آج زیادہ ہی ہے، طبیعت ذرا گرم ہو تو آرام سے گل بات ہوگی۔ نادر خان نے کسی ملازم کو طلب نہیں کیا، خود اٹھ کر باہر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس تھا۔ وسکی کی بوتل کمرے ہی میں موجود تھی۔ نادر نے رحیم داد کی ہدایت پر لوہے کی الماری کھولی، اندر سے بوتل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ میز پر گلاس اور جگ پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ نادر خان نے ادب سے پوچھا، اور کوئی حکم جی؟ رحیم داد نے بوتل کھولی، پیک بنا کر بڑا گھونٹ بھرا، مونچھوں کے بھیگے ہوئے بال ہاتھ سے صاف کیے۔ اب بول، تجھے کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا ہے جی، یہ تو چودھری تجھے پتا ہی ہے، اپنے پاس بہت سی پڑیلی زمین ہے۔ نادر خان نے بتایا، اس غیر مزروعہ زمین کے کچھ حصے پر جھنگر ہے، کہیں کھڈل ہے، کہیں کھڑدڑ ہے، پر ہے گھسو۔ اس نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایسی زمین کو میرا بھی کہتے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آگے بتا۔ تب تو تجھے یہ بھی پتا ہوگا، ایسی زمین کارآمد اور زرخیز ہوتی ہے، اس پر آسانی سے حل چلایا جا سکتا ہے۔ ایسی زمین میں ریت کی ملاوٹ ہوتی ہے، کنک اور کپاس کی فصلوں کے لیے ٹھیک رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے تو نے پڑیلی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کی گل جمیلہ کے سامنے بھی کی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تو نیا مینیجر لگا تھا، بعد میں تو نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ رحیم داد نے منہ بگاڑ کر نادر خان کو دیکھا۔ تب تو بہت وڈی گلاں کرتا تھا، میں نے تو جی جمیلہ سے اس بارے میں کئی بار کہا۔ نادر خان نے صفائی پیش کی، پر اس پر تو جی اسکول اور ڈسپنسری بنانے کی دھن سوار تھی، اس طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بغیر روپے لگائے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اس پر کچھ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب تجھے کیا کہنا ہے؟ ٹھیک بتا۔ میں نے یہ بتانا ہے جی، جن دنوں تو بھکر میں سردار مراد خان کے پاس ہوتا تھا، میں نے مزاروں اور کمیوں کو بگار پر لگا کر جھنگر صاف کرایا تھا، پر پچھلی برسات میں فیر گھاس اور جنگلی بوٹے اگائے، ان کو تو آسانی سے صاف کرایا جا سکتا ہے، پر اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، کتنی زمین ہوگی؟ 6 مربع سے اوپر ہی ہوگی۔ یہ تو بہت ہوئی، رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہاں جی، کافی زمین ہے، اسے قابل کاشت بنا لیا جائے تو اپنی ذمہ داری 800 ایکڑ کے لگ بھگ ہو جائے گی۔ نادر خان نے کارگزاری دکھانے کی کوشش کی۔ ابھی تو جی میں ذمہ داری بڑھاؤں گا۔ بات یہ ہے جی، جب تک جمیلہ ادھر تھی، ذمہ داری پر لگانے کے لیے اپنے پاس پیسہ ہی کہاں تھا۔ پہلی بار 2 فصلوں کی آمدنی اپنے ہاتھ میں آئی ہے، اب تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کنک اور کپاس کی فصلوں کی بجائے پڑیلی پر آم اور مالٹے کے باغ لگا۔ رحیم داد نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ اس بارے میں تیرا کیا بچار ہے؟ آم اور مالٹے کے باغ بھی ٹھیک رہیں گے۔ نادر خان نے رحیم داد کی تجویز سے اتفاق کیا، مگر اس کے ساتھ ہی مشکلات کا بھی کھل کر اظہار کیا۔ پر باغ لگانے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ربیع اور خریف کی فصلوں کا جو مالیہ اور آبیانہ دیا جاتا ہے، باغات کے لیے حسب ضابطہ شرح سے دینا ہوگا اور اگلے برس ہی سے دینا ہوگا۔ لیکن باغوں سے آمدنی بھی تو فصلوں سے زیادہ ہوگی۔ 4 برس سے پہلے آمدنی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نادر خان نے وضاحت کی، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، اس سے پہلے درختوں میں پھل نہیں آتے، آمدنی تو پھلوں ہی سے ہوگی، پر 4 برس بعد تو ہر برس پابندی سے آمدنی ہوگی۔ رحیم داد ہنوز باغ لگانے پر مصر تھا۔ اس کے ذہن پر بیٹ کے مزاروں کی شورش کا خوف غالب تھا، اور اس نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا۔ کھیتی باڑی پر خرچ بھی زیادہ آئے گا، ساتھ ہی مزاروں کا بھی چکر چلے گا۔ باغات کے سلسلے میں ایسا کوئی بکھیڑا نہیں ہوگا، باغ ہی لگانا ٹھیک رہے گا۔ نادر خان نے مزید الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ باغ تو لگائے جا سکتے ہیں۔ رحیم داد کچھ دیر خاموش رہا، پھر نشے کی جھونک میں اچانک کھل کر ہنسا۔ پر تو نے یہ بھی سوچا پانی کہاں سے ملے گا؟
میں نے جی اس بارے میں پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ کیا سوچ رکھا ہے تو نے؟ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نادر خان کی جانب دیکھا۔ میں نے جی محکمہ نہر کے ایک اوورسیئر سے بات کی تھی، نادر خان نے بتایا۔ چودھری تجھے پتا ہے ہمیں تو راجبا شرکی سے پانی ملتا ہے، اس کے لیے ہمارے 4 موگھے ہیں، ان 4 موگھوں سے تو اپنی فصلوں کو پوری طرح پانی نہیں ملتا۔ پہلے میری پوری گل سن لے، نادر خان نے فوراً وضاحت کی۔ ایک موگھا ہمیں اور مل جائے تو کام بالکل ٹھیک بن جائے گا، بہت شاندار باغ لگ سکتے ہیں۔ سوچا تو بہت ٹھیک ہے تو نے، رحیم داد نے اس کی حوصلہ افزائی کی، پر اوورسیئر نیا موگھا کھولنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ سوچ لے، کام آسان نہیں ہے۔ کام تو بن جانا چاہیے جی، پر اس کی مٹھی گرم کرنی ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں، اوورسیئر کو کل شام ادھر بلوا لوں گا، اسے بھی پینے پلانے کا چسکا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کے ساتھ تیری چنگی شام گزرے گی، معاملے کی بات بھی ہو جائے گی۔ تو بھی موجود رہنا، رحیم داد بولا۔ کتنے میں وہ تیار ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے 2000 میں اوورسیئر اپنا کام کر دے گا۔ کل نہیں، تو اسے پرسوں بلا۔ پرسوں ہی بلا لوں گا، نادر خان نے جواب دیا اور پہلو بدل کے بولا۔ میں نے جی اب جا کر روٹی کھانی ہے۔ کیا جنت واپس آ گئی؟ ہاں جی، نادر خان کھڑا ہو گیا۔ وہ دوپہر کو آ گئی تھی، پر وہ گھر میں گھسی کیوں بیٹھی ہے، ادھر نہیں آئی؟ رحیم داد نے مسکرا کر دریافت کیا۔ وہ ایسا ہے جی، نادر خان نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، جنت کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، ایسے میں تیرے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے۔ رحیم داد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد کمرے میں اکیلا بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ رات تاریک اور زیادہ سرد ہو گئی۔ رحیم داد نے گلاس خالی کیا، نوکر کو بلایا اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ نوکر نے گلاس، جگ اور بوتل اٹھا کر میز صاف کی، کھانا لگایا اور دہلیز کے پاس نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اونچا اور رنگ گہرا سانولا تھا۔ وہ جوان تھا مگر اپنی عمر سے زیادہ نظر آتا تھا۔ اس کی بجھی بجھی آنکھوں سے کچھ ایسی ویرانی جھلکتی تھی کہ رحیم داد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا۔ میں نے تجھے پہلی بار ادھر دیکھا ہے، لگتا ہے تو نیا نیا لگا ہے۔ میں جی پچھلے ہی مہینے ادھر لگا ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔ رب نواز ہے جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ تیرا بیاہ ہو گیا؟ رحیم داد نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا۔ بیاہ تو ہو گیا ہے جی، رب نواز سر جھکا کے بولا، پر گھر والی ادھر کمیر میں ہے۔ کمیر میرا پنڈ ہے، نور شاہ کے پاس ہی ہے۔ میں مزارہ ہوتا تھا جی، پر زمیندار نے ناراض ہو کر بے دخل کر دیا۔ یہ پچھے برس کی گل ہے۔ رحیم داد کھانا کھاتا رہا۔ رب نواز دہلیز کے قریب فرش پر اکھڑوں بیٹھ گیا۔ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ تو جانگلی ہے؟ ہاں جی، اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر اعتراف کیا۔ تیری گھر والی تو ادھر اکیلی ہی ہے نا، تو اسے بھی ادھر بلا لے، رحیم داد نے کہا۔ حویلی میں لگ جائے گی۔ بلا لوں گا جی، بالکل بلا لوں گا، وہ خوش ہو کر بولا۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ رب نواز برتن اٹھا کر چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دن ڈوبتے ہی رحیم داد کے پاس نادر خان آیا۔ اس کے ہمراہ محکمہ نہر کا اوورسیئر بھی تھا۔ اس کا نام اسلم تھا۔ قد میانہ تھا مگر جسم پر خوب چربی چڑھی ہوئی تھی۔ رحیم داد اس وقت مہمان خانے کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ اسلم کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اسلم پہنچا تو وسکی کی نئی بوتل کھلی۔ اسلم نے تکلف سے کام نہیں لیا۔ نادر خان خاموش بیٹھا رہا۔ رحیم داد اور اسلم نے 2 پیگ لگائے اور ہنس ہنس کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ نادر خان نے اوورسیئر کو سرخوشی کے عالم میں پایا تو فوراً حرف مطلب زبان پر لایا۔ اسلم صاحب، اپنے کام کے بارے میں کیا سوچا؟ یاد تو پڑتا ہے تو نے نیا موگا کھولنے کی گل کی تھی، وہ بے نیازی سے بولا۔ کب تک ہو جائے گا یہ کام؟
इस दफ़ा रहीमदाद ने पूछा, पानी मिले तो अपने माल्टे और आम के बागों का काम शुरू हो, नया मोगा खोलना तो बहुत मुश्किल है। असलम झट संजीदा हो गया। कोई मुश्किल नहीं, रहीमदाद ने इसरार किया, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ऐसी गल नहीं। असलम और संजीदा हो गया। चौधरी, तुझे ये तो पता ही है, आगे छोटी छोटी ज़मीनों वाले हिस्सेदार हैं, किसी के पास 25 कल्ला से ज़्यादा ज़मीन नहीं। सच पूछ तो कम ज़मीन रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो पहले ही पानी की कमी की शिकायत करते रहते हैं। अपने 4 मोघे हैं, एक और बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नादिर खां ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। असलम ने अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश की। गंदम की फसल के लिए आजकल वैसे ही पानी की बहुत मांग है। पानी न मिला तो आगे के छोटे ज़मींदार तबाह हो जाएंगे। तूने ये नहीं सोचा? कोई तबाह शबा नहीं होने का। रहीमदाद ने हल्का कहका लगाया। मैं उनकी ज़मीनें ख़रीद लूँगा, अपना मज़ारा लगा लूँगा, ज़्यादा ही मज़े में रहेंगे। असलम, तू उनकी फ़िक्र ना कर। चौधरी, तुझे ये तो पता है किसान को अपनी ज़मीन से कितना प्यार होता है। असलम ने गिलास उठाकर घोंट भरा, मुड़कर रहीमदाद की जानिब देखा। ऐसे आसानी से वो अपनी ज़मीनें छोड़ने वाले नहीं। कई तो उनमें ऐसे भी हैं जो अपनी ज़ेरकाश ज़मीन बढ़ाना चाहते हैं, मगर पानी की कमी की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। रोज़ ही इस बारे में मेरे पास आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना काम नहीं बनेगा। रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में कहा, काम बनेगा और ज़रूर बनेगा। नादिर खां ने मुदाखलत की, अब तो असलम साहब से तेरी यारी हो गई, तेरी बात खाली नहीं जाएगी, नया मौका ज़रूर खुलेगा। उसने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जेब से 1000 रुपये निकाल कर ओवरसियर के सामने रख दिए। ये नजराना रख ले, कोई और खिदमत अपने लिए हो तो बता। ओवरसियर बेरुखी से बोला, ये अपने पास ही रख। नादिर, 500 और निकाल, इसे पूरी तरह खुश कर दे। रहीमदाद झूम कर बोला और मुड़ के असलम की जाने मुतवज्जा हुआ। देख, अब इनकार न करना, गिलास उठा, इसे खाली कर। तूने अभी कुछ नहीं लगाई। चौधरी, मुझे समझने की कोशिश कर। असलम ने संजीदगी से कहा, तुझे पता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी इंजीनियर और एसडीओ बैठे हैं, बात उन तक पहुँचेगी, इसीलिए ऊपर से नीचे तक सबका हिस्सा लगता है। मुझे इन सबको माहाना भत्ता देना पड़ता है। उसने गिलास उठाकर चुस्की लगाई। पानी कम मिला तो आगे के हिस्सेदार ऊपर अर्जियां लगाएंगे, शिकायतें करेंगे, वो चुप करके तो नहीं बैठ जाएंगे। रहीमदाद ने नादिर खां की जानिब देखा और मुस्कुरा कर बोला, नादिर, पूरे 2000 कर दे। वो असलम से मुखातिब हुआ, असलम, अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा, मोघा तो अब खोलना ही होगा। असलम खामोश रहा। नादिर ने 500 रुपये और मिला दिए। रहीमदाद ने पूरे 2000 रुपये इकट्ठा करके असलम की कमीज़ की जेब में डाल दिए। वो फिर भी खामोश रहा। रहीमदाद ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया और हंसकर बोला, यार, इसे भी ख़त्म कर और अपने लिए खुद बना, वड्डा बना। असलम ने गिलास होंठों से लगा के चढ़ा लिया। वो बड़ा धाकड़ पीने वाला था। दोनों देर तक पीते रहे। नादिर खान उठकर जा चुका था। असलम नशे से लहरा कर बोला, चौधरी, तू अपना यार है, जिगर है। उसने रहीमदाद के गले में हाथ डाल दिया और अपना गिलास उसके होंठों से लगा दिया। रहीमदाद ने घूंट भर कर कहा, अब तो यारी पक्की हो गई, काम भी अपना पक्का होना चाहिए। फिक्र ना कर चौधरी, तेरा काम ज़रूर होगा और बिल्कुल पक्का होगा। मैं बेलदार लगाकर कल ही तेरे लिए नया मोगा खुलवा दूंगा। एक से काम न चले तो दूसरा भी खुलवा लेना। जब तक असलम इधर ओवरसियर लगा है, तेरी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्या समझा? रहीमदाद ने खुशी से चहक कर उसका मुंह चूम लिया। क्या बात है तेरी असलम, यार हो तो ऐसा। उसने हल्का कहका लगाया, अभी तो एक ही मोगा खोल दे, आगे की आगे देखी जाएगी। जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो कुछ नहीं कहना।
मोगा तो खुल ही जाएगा। रहीमदाद ने असलम से कहा, पर ऐसा न करना कि उधर का रास्ता ही भूल जाए। जब भी शाम को फुर्सत मिले इधर आ जाया कर, मैं अकेला ही होता हूँ। तेरे साथ पुरलुत्फ शाम गुजरेगी। जीप तो मौजूद ही है, ड्राइवर तुझे छोड़ देगा, तुझे लेने भी जा सकता है। इसकी फिक्र ना कर, मेरे पास सरकारी जीप रहती है। वैसे इधर आने के लिए तांगा भी जाता है। असलम ने खुमारालूद नज़रों से रहीमदाद को देखा। तू इतने प्यार से बुलाएगा तो क्यों नहीं आऊँगा। वैसे एक बात सुन ले, देसी या कोई दूसरे अपने हलक से नहीं चलती। किसी ज़माने में मैं सावी का रसिया था, पर अब वो बिल्कुल मुंह को नहीं लगती। रहीमदाद ने गर्दन ऊंची की और हंसकर बोला, मैं एहसान शाह के साथ बैठकर पीने वाला हूँ। तुझे ये तो पता ही होगा, वो किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाता। मैं भी सिर्फ स्कॉच विस्की लगाता हूँ। इत्मीनान रख। दोनों ने गिलास खाली कर दिए। नौकर ने खाली गिलास और बोतल उठाकर खाना लगा दिया। खाने से फारिग होते ही असलम वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर रहीमदाद को यकीन दिलाया, चौधरी, जब तू कहेगा मोगा खोल दिया जाएगा। तू कहे तो कल ही खुलवा दूं। रहीमदाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, आराम से काम होना चाहिए। नादिर जब कहेगा तब खोल देना। रहीमदाद भी खड़ा हो गया। उसने नादिर खां को बुलवाया। असलम से रुखसत हुआ और संभल कर कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जानिब रवाना हो गया। नादिर खां ने असलम को संभाला। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें चढ़ी हुई थीं, जबान से पूरी बात अदा नहीं हो रही थी। नादिर उसे मेहमान खाने के दरवाजे तक ले गया। बाहर खड़ी हुई जीप में असलम बैठ गया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। जीप आगे बढ़ी और कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। सुबह नाश्ते के बाद रहीमदाद ने नादिर खां के हमरा गैर मजरूआ और पुड़ेली ज़मीन का मुआयना किया। मज़ारों और कमियों को बीगार पर लगाया और ज़मीन काबिल काश्त बनाने का काम शुरू कर दिया। झाड़ियाँ साफ़ की गईं, जंगली पौधे निकाले गए, ज़मीन को हल चलाकर हमवार किया गया, वटबंदी की गई, पौधे सैराब करने के लिए नालियाँ बनाई गईं। असलम अक्सर शाम को आ जाता। रात गए तक पीने पिलाने का सिलसिला चलता और आम तौर पर आधी रात से पहले वो रहीमदाद की जीप में बैठकर वापस चला जाता। सनीचर की शाम को वह ज़रूर आता। कभी कभार रात बहुत ज़्यादा हो जाती तो मेहमान खाने ही में ठहर जाता। रहीमदाद और असलम के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ गहरे और खुशगवार होते गए। बेगानगी और अजनबियत दूर होती गई, बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई। ज़मीन काबिल काश्त हो गई तो रहीमदाद ने असलम को मुत्तला किया। चंद ही रोज़ बाद ओवरसियर असलम की हिदायत पर बैलदारों ने राजबा शर्की में नया मोघा खोल दिया। मोघे का पानी नालियों में दौड़ने लगा। ज़मीन नरम और पूली हो गई। रहीमदाद ने मुल्तान और लायलपुर के ज़रई फार्मों से आम और माल्टे के उम्दा पौधे मंगवाए। 8 होशियार और तजुर्बाकार माली मुलाजिम रखे। उन्होंने 20-20 फीट के फासले पर ज़मीन खोद कर पौधे लगा दिए। मार्च के पहले हफ्ते में बाग लगाने का काम मुकम्मल हो गया। ये फटाव के दिन थे। दरख्तों और पौधों में नई कौंपलें फूटती थीं, शगुफ़े खिलते थे। आम और माल्टे के पौधों में भी जल्द ही कौंपलें फूटने लगीं। असलम ने 2000 रुपये लेकर अपना काम कर दिया था। नादिर खां के मशवरे से रहीमदाद ने नहर में जहां निशान लगवाया, असलम ने वहीं मोघा खुलवा दिया। मगर उसने जिस खदशे का इजहार किया था वो जल्द ही सामने आ गया। मोघा खुलने के बाद नहर से निकलने वाले सूए में पानी की सतह गिर गई। उस सूए से नशेबी इलाके के छोटे हिस्सेदारों और ज़मींदारों को आबपाशी के लिए पानी मिलता था। रबी की फसल ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जब गंदम के पौधे गोब की हालत में होते थे। उस वक्त पौधों का बालाई सिरा फूल कर मोटा हो जाता था और सट्टों के फूट कर बाहर निकलने में लगभग 15 रोज़ का अरसा दरकार होता था। गोब की हालत पौधों के लिए इस कदर नाजुक होती है कि अगर इस मरहले पर फसल को पानी लगाने में ताख़ीर या गफलत हो जाए तो पैदावार में 50% तक कमी वाक़ हो सकती है। चुनांचे गंदम के पौधों के लिए पानी की सख्त ज़रूरत थी। खेतों को पानी मिलने में कमी हुई तो हिस्सेदारों को परेशानी और तशवीश लाहक हुई। इब्तिदा में तो पानी की कमी का सबब समझ में नहीं आया,
چھوٹے حصے داروں نے ایک دوسرے کو شک سے دیکھا۔ آڑ اور پانی کی نکاسی کی نالیوں کے نکوں کی کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ جانچ پڑتال اور روک ٹوک شروع ہوئی۔ پانی کی تقسیم پر آپس میں جھگڑے اور فساد ہوئے، مار پیٹ اور سر پھٹول ہوئی۔ دوسری طرف مالیوں نے رحیم داد سے آم اور مالٹے کے باغات کے لیے پانی کی کمی کا گلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ موگھے کا منہ کچھ بڑا کر دیا جائے تاکہ پانی ضرورت کے مطابق مل سکے، مگر نادر خان نے تجویز پیش کی کہ موگا بڑا کرانے کے بجائے نیا موگا کھلوا دیا جائے۔ رحیم داد نے نادر خان کی تجویز مان بھی لی۔ شام کو اسلم آیا۔ 3 پیگ کے بعد اس پر سرخوشی طاری ہوئی تو رحیم داد حرف مطلب زبان پر لایا اور بے تکلفی سے بولا، یار اسلم، تیری بادشاہت میں اپنا کام پورا نہیں بنا، یہ یاری تو نہ ہوئی؟ چودھری، تیری گل سمجھ نہیں آئی؟ رحیم داد نے کھل کر بات کی، تو نے ایک موگھا کھلوایا ہے، اس سے کام نہیں بن رہا۔ میرے باغوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، تو ادھر کا اوورسیئر لگا ہوا ہے اور میرے باغوں کے پودے سوکھ جائیں؟ تو چاہتا کیا ہے؟ اسلم نے نشے سے جھوم کر دریافت کیا۔ صاف صاف بتا۔ بتانا کیا ہے؟ ایک موگھا اور کھلوا دے۔ بہت مشکل ہے۔ اسلم سنجیدہ ہو گیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ رحیم داد ہنس کر بولا، ایک کھل سکتا ہے تو دوسرا بھی کھل جانا چاہیے۔ تجھے آگے کے حصے داروں کا بھی کچھ پتہ ہے؟ سب پتہ ہے، ٹھیک طرح پتہ ہے۔ اسلم اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ تجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس دفعہ اس کا لہجہ تھیکا تھا۔ ادھر پہلے ہی گڑبڑ ہے۔ ایک موگھا اور کھل گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تو اسے نہیں سمجھ سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرا کام کرنا نہیں چاہتا۔ رحیم داد نے روٹھنے کے انداز میں منہ بگاڑ کر کہا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک بجھ گئی تھی۔ اسلم نے رحیم داد کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا۔ چودھری، میں نے تجھے یار کہا ہے تو ہمیشہ اپنا یار ہی سمجھوں گا۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کر۔ یہ سوچ میرے اوپر بھی افسر لگے ہیں۔ میں یاری دوستی میں اپنا کام نکالنا نہیں چاہتا۔ رحیم داد نے کاروباری پینترا اختیار کیا۔ پہلے موگھا کھلنے کا جو کچھ دیا تھا اس بار بھی دوں گا۔ مجھے پتا ہے تجھے اوپر والوں کو بھی حصہ پہنچانا ہوتا ہے۔ رب سوں، میں نے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ اسلم نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو میری فکر نہ کر، ایگزیکٹو انجینئر اور SDO اس دفعہ بہت آنکھیں دکھائیں گے۔ ویسے سچ پوچھ تو معاملہ ہے بھی ٹیڑھا۔ اسلم نے اپنی مجبوری اس طرح بیان کی کہ رحیم داد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا، زور دیتا رہا۔ آخر اسلم آمادہ ہو گیا، لیکن 2 کے بجائے 3000 روپے مانگے۔ رحیم داد نے نادر خان کو گھر سے بلوایا اور اسلم کو 3000 روپے دلوا دیے۔ اسلم اس رات اپنے گھر نہیں گیا، کھانا کھایا اور مہمان خانے کے دالان میں پلنگ پر بستر لگوا کر سو گیا۔ صبح اس نے رحیم داد کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ نادر خان بھی موجود تھا۔ اسلم کی ہدایت کے مطابق نادر خان نے رحیم داد کی جانب سے درخواست لکھی۔ درخواست میں پانی کی کمی بیان کی گئی تھی، خاص طور پر آم اور مالٹے کے باغات کے لیے پانی کی قلت پر زور دیا گیا تھا۔ مزید پانی مہیا کرنے کی غرض سے 2 نئے موگھے کھولنے کی ضرورت پر ہمدردی سے غور کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ نادر خان درخواست لکھ چکا تو اسلم نے اسے توجہ سے پڑھا۔ اس میں ضروری ترمیم کی۔ نادر نے دوبارہ درخواست لکھی۔ اسلم کی ہدایت کے پیش نظر نادر نے درخواست پر 4 مہینے پہلے کی تاریخ ڈالی۔ اسلم نے ایک بار پھر درخواست دیکھی۔ رحیم داد نے بھی اسے غور سے پڑھا اور دستخط کر دیے۔ اسلم نے درخواست جیب میں رکھی اور جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ 2 روز نہیں آیا۔ تیسرے روز آیا تو محکمہ نہر کے بیلداروں نے راجبہ شرقی میں ایک نیا موگھا کھول دیا تھا۔ یہ موگھا رحیم داد کی ذمہ داری کی حدود میں کھولا گیا تھا اور اس کا منہ بھی پچھلے موگھوں سے بڑا تھا۔ نیا موگھا کھلنے کے بعد نہر کے سوئے میں پانی کی سطح اور گر گئی۔ نشیبی علاقے کے حصے داروں کو اور بھی کم پانی ملنے لگا۔ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے فصلیں متاثر ہوئیں تو وہ سخت پریشان ہوئے۔
ان میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس دفعہ پانی کی کمی کا انہوں نے سراغ بھی لگا لیا۔ نشیبی علاقے کے متاثرہ حصے داروں نے صورتحال پر غور کرنے کے لیے پنچایت بلائی، مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور فوری اقدام کے طور پر ایک وفد تشکیل دیا گیا۔ وفد اعلیٰ حکام سے ملا، پانی کی چوری کی شکایت کی۔ انہیں بتایا کہ محکمہ آبپاشی کے اہلکار بڑے ذمہ داروں سے ساز باز کر کے غیر قانونی طور پر ریگولیٹروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، نئے موگھے بنا دیتے ہیں، نہر میں شگاف ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح اپنی پریشانی بیان کی، بہت احتجاج کیا، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسلم نے کام پکا کیا تھا۔ اس نے رحیم داد کی درخواست کی بنیاد پر موگھے کھولے تھے اور اپنی کارروائی کی تائید میں معقول جواز بھی پیش کیا تھا۔ رحیم داد کو متاثرہ حصے داروں کی بھاگ دوڑ اور سرگرمیوں کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے نادر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ نادر، سنا ہے آگے کے چھوٹے ذمہ دار پانی کم ملنے پر رولا گولا کر رہے ہیں۔ وہ تو جی انہیں کرنا ہی تھا، نادر خان نے بے نیازی سے کہا۔ یہ تو پہلے ہی سے پتا تھا، پر ہونا ہوا نہ کچھ نہیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رحیم داد بدستور پریشان تھا۔ پانی کی اس طرح چوری پر اپنے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ کچھ نہ ہوا تو بھی موگے تو بند ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہوا تو آم اور مالٹے کے باغوں کا کیا بنے گا؟ بہت پریشانی اٹھانی ہوگی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جی، نادر خان نے اطمینان دلایا۔ اسلم بہت ہوشیار افسر ہے، اس نے سوچ سمجھ کر کام کیا ہے۔ اس نے اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنی۔ اپنی سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں۔ رحیم داد مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ موگے قانونی طور پر نہیں کھولے گئے، بالکل قانونی طور پر کھولے گئے ہیں، نادر خان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تب ہی تو اسلم نے درخواست لکھوائی تھی۔ درخواست سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو زیادہ پانی مانگنے کے لیے کوئی بھی ذمہ دار لگا سکتا ہے، پر اپنی درخواست میں اور دوسرے ذمہ داروں کی درخواست میں بہت فرق ہے۔ نادر خان نے وضاحت کی۔ ہم نے باغوں کے لیے پانی مانگا ہے، تجھے پتہ نہیں؟ پاکستان بننے سے بھی پہلے قانون ہے کہ باغوں کے لیے دوسری فصلوں کے مقابلے میں دگنا پانی نہر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون اب تک نافذ ہے۔ اسلم نے اسی قانون کی روح سے اپنی درخواست پر دونوں موگے کھول دیے۔ اگر حصے دار یہ معاملہ اور اوپر تک لے گئے تو گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں، نادر نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اوپر کیا، وہ عدالت تک چلے جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اسلم نے تمام کام قانون سامنے رکھ کر کیا ہے۔ ایسے کام وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا نا، اس نے اپنی نوکری نہیں چھوڑنی۔ نادر نے رحیم داد کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس نے درخواست پر جب پچھلی تاریخ ڈلوائی تھی تبھی میں اس کی ہوشیاری مان گیا تھا۔ ایسا کرنے میں کون سی ہوشیاری تھی؟ رحیم داد بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اس میں ہوشیاری یہ تھی کہ اس نے پچھلے موگھے کو بھی قانونی شکل دے دی، بلکہ آگے کے لیے بھی اپنے ہاتھ مضبوط کر لیے۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ بعد میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کا توڑ کس طرح کیا جائے۔ اسلم پیسہ تو دبا کے کھاتا ہے، پر ہاتھ پاؤں بچا کر۔ سوچ لے آگے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ فکر نہ کرے جی، نادر نے نہایت اعتماد سے کہا۔ حصے دار ادھر ادھر باغ دوڑ کرنے کے بعد آخر میں اپنے ہی پاس آئیں گے۔ رحیم داد کو نادر خان کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر اس نے مزید بے اطمینانی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک صبح نشیبی علاقے کے چھوٹے ذمہ داروں کے دو نمائندے رحیم داد کے پاس آئے۔ نادر خان کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سیدھا رحیم داد کے کمرے میں پہنچا۔ نادر خان نے اسے سمجھایا، چودھری، آگے کے حصے دار پانی کا جھگڑا چکانے آئے ہیں، تجھے ان سے زیادہ گل بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ پہلے بھی کئی بار ایسے معاملہ طے کر چکا ہوں، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رحیم داد نے بلا عذر اس کی تجویز مان لی۔ وہ نادر خان کے ہمراہ حویلی کے بڑے کمرے میں پہنچا۔ دونوں نمائندے وہاں اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ گفتگو کا آغاز نادر ہی نے کیا۔ کیسے آنا ہوا جی؟ ایک جو سن و سال میں بڑا تھا، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔
میں جی نیک محمد ہوں۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کرمدین ہے، ہم دونوں پڑوس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ رحیم داد سے مخاطب ہوا۔ چودھری، تو نے 2 موگھے کھول کر ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا لہجہ تھیکا اور تلخ تھا۔ رحیم داد بولا، میرے موگھوں سے تجھے کیا لینا؟ اس نے جان بوجھ کر بے نیازی سے کام لیا۔ حد ہو گئی جی، اس دفعہ کرمدین بولا۔ ہم چھوٹے حصے داروں کو پہلے ہی پانی کم مل رہا تھا، تیرے موگے کھل جانے سے سوئے میں اتنا پانی کم ہو گیا کہ فصلیں سوکھنے لگی ہیں۔ اس دفعہ برکھا بھی نہیں ہوئی، تو ہمیں تباہ کر دینا چاہتا ہے؟ تیرا مطلب ہے ہم نے سوچ سمجھ کر ایسا کیا ہے۔ نادر خان نے بھی تھیکا لہجہ اختیار کیا۔ آگے کے حصے داروں اور ذمہ داروں سے ہماری دشمنی تو ہے نہیں، ہم انہیں تباہ کرنے کی کیوں سوچنے لگے؟ دشمنی تو نہیں، پر یہ تو پتہ ہے آج کل جب فصلیں تیار کھڑی ہیں اور ان کے لیے زیادہ ہی پانی کی ضرورت ہے، تو نے موگھے کھول کر پانی بند کر دیا۔ ہماری فصلیں تباہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کرمدین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے صورتحال کی وضاحت کی۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے ہم نے غلط موگھے کھلوائے ہیں؟ نادر خان کا لہجہ بدستور تیز اور تھیکا تھا۔ غلط کام نہیں تو اور کیا ہے؟ کرمدین کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ سچ پوچھ تو یہ پانی کی کھلی چوری ہے۔ چوری ہے تو تھانے میں جا کر پرچہ چاک کرا۔ نادر خان بھی مشتعل ہو گیا۔ محکمہ نہر والوں کے پاس جا، اوپر درخواست لگا، عدالت میں جا، یہاں کیوں آیا ہے؟ نیک محمد نے بات بگڑتی دیکھی تو جھٹ مداخلت کی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کرمدین کو روکا۔ کر میں تو چپ کر، میں نو گل بات کرنے دے۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا اور نرم لہجے میں بولا، چودھری، تجھ سے پہلے ادھر کا ذمہ دار اللہ وسایا ہوتا تھا، اور اس سے بھی پہلے لالا کرشن دیال ہوتا تھا، پر پانی کے معاملے میں ہمارا کبھی کسی سے جھگڑا ٹوٹا نہیں ہوا، سب کو اپنے اپنے حصے کا پانی ملتا رہا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف گل کر۔ رحیم داد کے بجائے نادر خان بولا۔ کہنا کیا ہے جی؟ نیک محمد نے اس دفعہ بھی رحیم داد کو مخاطب کیا۔ چودھری، تو وڈا ذمہ دار ہے، ہم چھوٹے حصے دار ہیں، پانی نہ ملا تو ہماری فصلیں سوکھ جائیں گی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ تو چاہے تو ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری فصلیں بچانے کے لیے ہم اپنا بیڑا غرق کر لیں؟ نادر خان نے رحیم داد کی جانب سے ترجمانی کا فرض ادا کیا۔ ہمارے باغ پانی کے بغیر سوکھ جائیں تو خود ہی سوچ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے۔ نیک محمد نے نادر سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ امڑتے جذبات قابو میں رکھے اور معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا۔ پر تجھے ہماری فصلیں بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لیے تو محکمہ نہر کے افسروں سے گل بات کر۔ نادر خان نے بے رخی سے کہا، پانی تو وہی دیتے ہیں، وہی کچھ بندوبست کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جی کچھ نہیں کریں گے اور نہ ان سے اوپر والے کچھ کریں گے۔ نیک محمد نے نرمی سے کہا، ہماری فصلیں بچانے کے لیے تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، ہم چھوٹے حصے داروں کی طرف سے اسی لیے آئے ہیں۔ نادر خان سر جھکا کر سوچنے لگا۔ رحیم داد بھی گم سم بیٹھا رہا۔ نیک محمد نے بے چین ہو کر پہلو بدلا اور نادر خان کی جانب دیکھا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ ایک بار پھر وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری، ہم تیرے پاس بہت امیدیں لے کر آئے ہیں، ہمیں نہ تیرے خلاف اوپر درخواست لگانی ہے نہ مقدمے بازی کرنی ہے، ہمیں تو اپنی فصلیں بچانی ہیں اور وہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ رحیم داد نے نادر سے پوچھا، نادر، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ بتا، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہی جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ نادر نے گول مول جواب دیا۔ کیا ہو سکتا ہے جی؟ کرمدین نے بے قرار ہو کر دریافت کیا۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کچھ پانی فروخت کر دے۔ نادر خان نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جواب دیا۔
اسے بخوبی علم تھا کہ دوسرے موگھے کا منہ بڑا ہونے کے باعث باغات کی ضرورت سے زیادہ پانی مل رہا ہے۔ یہ کوئی نئی گل نہیں، بڑے زمیندار چھوٹے حصے داروں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں، اس کا تم کو بھی پتہ ہوگا۔ سنا تو ہے جی، پانی اسی طرح فروخت ہوتا ہے، نیک محمد نے اٹکتے ہوئے کہا، پر اپنے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ پہلے نہیں ہوا تو اب ہو سکتا ہے، نادر خان نے خالص کاروباری انداز میں کہا۔ فصلیں بچانی ہیں تو پانی خریدنا ہوگا۔ یہ تو جی بہت مشکل ہوگا، کرم دین نے دبی زبان سے احتجاج کیا۔ مشکل ہو یا آسان یہ میں نہیں جانتا، نادر خان نے تھیکی نظروں سے کرم دین کو دیکھا۔ تمہاری مدد میں اسی طرح کر سکتا ہوں، اس نے مشورہ دیا۔ جاؤ اور دوسرے حصے داروں سے اس معاملے میں بات کرو، اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ میں نے اور ذمہ دار نے ابھی اور بھی کئی ضروری کام کرنے ہیں۔ نیک محمد نے نادر کے رویے سے اندازہ لگایا کہ زیادہ حیل و حجت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ حیل و حجت اور تکرار کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، گرمی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی، گندم کے پودوں کی رنگت سنہری پڑتی جا رہی تھی۔ گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بخارات کے ذریعے پودوں سے پانی کا اخراج تیز ہو گیا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پودوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ پانی مناسب مقدار میں نہ ملنے کی صورت میں پودے تیزی سے مرجھانے لگتے ہیں، جسے کاشتکاروں کی اصطلاح میں فصل کا ہل جانا کہا جاتا ہے۔ فصل ہل جائے تو بالیوں میں لہلہاتے ہوئے گندم کے دانے سکڑ جاتے ہیں، ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، وزن ہلکا پڑ جاتا ہے اور پیداوار بہت گھٹ جاتی ہے۔ لہذا صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نیک محمد نے رضامندی کا اظہار کر دیا، ساتھ ہی اس نے نادر خان کو اپنی مجبوری کا احساس دلایا۔ فیصلہ ہم دونوں تو جی کر نہیں سکتے، تو نے بالکل ٹھیک سوچا، دوسرے حصے داروں سے بھی بات کرنی ہوگی، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بھی بتا دے کہ پانی کس طرح خریدنا ہوگا، ہم نے واپس جا کر ساری باتیں بتانی ہوں گی۔ 5 روپیہ فی کلہ کے حساب سے قیمت ادا کرنی ہوگی، نادر خان نے کہا، اور ساری رقم پیشگی دینی ہوگی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، نیک محمد نے عاجزی سے کہا۔ یہ تو سوچ، چھوٹے حصے دار اتنی قیمت کیسے ادا کریں گے؟ پیشگی تو وہ بالکل نہیں دے سکتے، فصل کی واڑھی کے بعد ہی دے سکیں گے۔ اس نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم چھوٹے حصے داروں کی غریبی کا خیال کر قیمت میں کمی کر دے اور پیشگی کی شرط بھی ہٹا دے۔ میں نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، نادر خان نے رعونت سے کہا۔ رحیم داد کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ نادر اس کا ملازم نہیں، مالک و مختار ہے۔ رحیم داد نے فوراً مداخلت کی۔ نیک محمد سے دریافت کیا، آگے کے چھوٹے حصے داروں کی کتنی زمین ہوگی؟ نادر خان کارگزاری دکھانے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ نیک محمد کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑا، زمین کتنی ہی ہو، ہم نے اس سے کیا لینا؟ سوال یہ ہے۔ رحیم داد کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اس نے نادر خان کو جھڑک دیا، نادر چپ کر۔ وہ نیک محمد کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں جی، کتنی زمین ہوگی؟ لگ بھگ 35 مربع ہوگی، فی ایکڑ 3 روپے کے حساب سے قیمت چکا دینا، آدھی پیشگی اور آدھی فصل کی واڑھی پر۔ رحیم داد نے چہرے پر رعب اور دبدبا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی سن لے، میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ نہیں بدلے گا، سارے حصے داروں کو صاف صاف بتا دینا۔ نیک محمد اور کرم دین نے بات کو طول نہیں دیا، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جلد آنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو کر حویلی سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نادر خان نے معذرت کرنے کے انداز میں صفائی پیش کی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جی معافی دے دیں، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ انہیں اس طرح دبا دیا جائے کہ وہ اوپر جانے کی نہ سوچیں۔ تو نے انہیں بہت دبا دیا تھا۔ رحیم داد کی جھنجھلاہٹ رفع ہو گئی، وہ مسکرایا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ مان بھی جائیں گے۔
بالکل مان جائیں گے، نادر خان بولا۔ انہیں اپنی فصلیں بچانی ہیں چودھری، تجھے پتہ نہیں سارے ہی حصے دار پانی کی کمی سے بہت پریشان ہیں۔ فصلوں کی بڑھوتری رک گئی ہے، ان کو سوکھا لگنے کا ڈر ہے۔ ایسا ہو گیا تو اپنی دی ہوئی آدھی رقم تو نکل ہی آئے گی۔ میں تو پوری ہی نکلوانا چاہتا تھا۔ نادر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ خوشامد پر اتر آیا۔ پر ذمہ دار، تو بہت نیک اور رحم دل بندہ ہے، تیرا دل بہت بڑا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے دوسرے بڑے زمیندار ایسے معاملوں میں چھوٹے حصے داروں کو بہت تنگ کرتے ہیں، ان کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی کی منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں، ذرا بھی ترس نہیں کھاتے بلکہ زیادہ سے زیادہ قیمت مانگتے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں انہیں مل بھی جاتا ہے۔ نہیں جی، اتنا زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رحیم داد ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا لہجہ بدل گیا۔ میں تو کہتا ہوں نادر، اتنا ہی مل جائے کافی ہے۔ فکر نہ کرے جی، باغ لگانے پر جو خرچ آیا ہے سب مل جائے گا، میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ پورا خرچ کیسے نکل آئے گا؟ رحیم داد نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ مالی بتاتے ہیں بوٹے 4-5 برس سے پہلے پھل نہیں دیں گے، تب تک خرچ تو ہوتا ہی رہے گا۔ پانی کی قیمت تو جی آگے بھی ملتی رہے گی، یہ تو طے ہے۔ نادر خان نے وضاحت کی۔ خریف کی واڑھی تک پودے خوب بڑھ جائیں گے۔ اگلی ربی کی فصل پر باغ کی زمین پر کنک اور جو بوئی جا سکتی ہے، اس سے بھی اچھی کمائی ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ رحیم داد خوش ہو کر بولا۔ ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اطمینان رکھیں جی، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے سب تیاری کر رکھی ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ نادر خان رحیم داد سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ دوسرے روز سہپہر کو نیک محمد اور کرم دین آئے۔ ان کے ہمراہ 2 اور چھوٹے حصے دار بھی تھے۔ انہوں نے بات چیت میں قطعی نرم اور لچکدار رویہ اختیار کیا۔ رحیم داد نے جو شرائط پیش کی تھیں ان کے بارے میں انہوں نے نہ مین میخ نکالی نہ سودے بازی کی کوشش کی، ہر بات بلا حیل و حجت مان لی۔ انہیں اپنی فصلوں کے لیے پانی کی شدید ضرورت تھی، وہ اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پانی کی مطلوبہ پیشگی رقم وہ ساتھ لائے تھے۔ رقم انہوں نے رحیم داد کے حوالے کی اور بقیہ نصف رقم فصل کی کٹائی پر ادا کرنے کا یقین دلا دیا۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ رحیم داد نے سمجھوتے کے مطابق اسی روز ایک موگھا بند کرا دیا۔ یہ چھوٹا موگھا تھا۔ اس کے بند ہوتے ہی نشیب کے حصے داروں کی فصلوں کے لیے پانی پہنچنے لگا۔ ربیع کی فصل کی کٹائی کے بعد ان کے نمائندے دوبارہ آئے اور حسب وعدہ بقیہ رقم بھی لائے۔ انہوں نے پورا حساب صاف کر دیا۔ اس دفعہ رحیم داد نے انہیں کھانا کھلایا، خاطر تواضع کی، محبت اور نرمی سے پیش آیا۔ اسی ملاقات میں آئندہ کے لیے پانی کا سودا بھی طے ہو گیا۔ خریف کی فصل سے فارغ ہونے کے بعد نادر خان نے پروگرام کے مطابق گندم کی بوائی کے لیے باغات کی زمین پر بھی ہل چلوایا اور دوسری زمینوں کے ساتھ اس پر بھی بوائی کرائی۔ رحیم داد نے بھی اس میں پوری دلچسپی لی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حویلی سے نکلتا اور دوپہر تک بوائی کی دیکھ بھال کرتا۔ اکثر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بھی چلا جاتا اور شام کو لوٹتا۔ اوورسیئر اسلم کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی۔ اس کا لائل پور تبادلہ ہو گیا تھا، مگر جب تک وہ ضلع منٹگمری میں رہا اکثر رحیم داد کے پاس آ جاتا اور ہفتے کی شام کو پابندی سے آتا۔ دونوں رات گئے تک پینے پلانے میں مصروف رہتے۔ اسلم کے بعد رحیم داد کی شامیں سونی ہو گئی تھیں۔ احسان شاہ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ ان دنوں سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہ سیاست میں نت نئی تبدیلیوں، جوڑ توڑ، سازشوں اور دھڑے بندیوں کا دور تھا۔ احسان شاہ کبھی ایک سیاسی دھڑے کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ لگ جاتا۔ جس کا ستارہ عروج پر دیکھتا اس کی ہم نوائی کرتا، سیاسی وفاداریاں بدلتا اور ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ ان دنوں وہ لاہور میں رہتا یا کراچی میں،
اپنے گاؤں پیراوالا کم ہی آتا اور جب بھی آتا 1-2 روز سے زیادہ نہ ٹھہرتا۔ نادر خان کے بچوں میں ایک کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس بار بیٹا پیدا ہوا۔ یہ 3 بیٹیوں کے بعد ہوا تھا، لہٰذا اس کا لاڈ پیار بھی زیادہ تھا۔ نادر کی بیوی جنت بی بی ہر وقت بیٹے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی۔ رحیم داد شدید تنہائی میں مبتلا تھا۔ وہ تنہائی سے بچنے کے لیے ذمہ داری کے امور میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتا، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا اور شام ہوتی ہی شغل بادانوشی شروع کر دیتا۔ اکیلا بیٹھا پیتا رہتا۔ ایک سپہر نادر خان اس کے پاس آیا۔ وہ ذمہ داری کے کام کے سلسلے میں تحصیلدار سے ملنے دیپال پور گیا تھا اور سیدھا وہیں سے آ رہا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے رحیم داد سے کہا، چودھری، میں نے جمیلہ کے بارے میں تجھ سے جو کہا تھا وہی ہوا نا؟ جمیلہ کا نام سن کر رحیم داد چونکا۔ کیا ہوا جمیلہ کو؟ وہی ہوا جو میرا اندازہ تھا۔ نادر خان مسکرا کر بولا، بھائیوں اور بھرجائیوں کے ساتھ زیادہ عرصے گزارا نہیں ہوا، ان بن ہو گئی۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، تو یہاں ہے، وہ ادھر سرد پار فیروز پور میں ہے۔ وہ ایسا ہوا جی، دیپال پور میں مجھے جلیل مل گیا۔ نادر خان نے بتایا، وہ تو مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا پر میں نہیں گیا۔ بات چیت اس سے ضرور ہوئی اور دیر تک ہوئی۔ جمیلہ کے بارے میں وہی بتاتا تھا۔